اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں اور ارادتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت سامعین محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج سیدنا علی المرتضیٰ کے تذکرہ نور پر چند مشتمل باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک مجھے حق کہنے کی توفیق سے مالا مال کرے اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مستجاب کرے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا حضور سے رشتہ کیا تھا، یہ میں کچھ بیسک چیزیں آپ احباب کے گوش گزار کروں گا، اس کے بعد میں اپنے مضمون کی طرف آؤں گا۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ کی اس دعوت پر لبیک کہنے میں جن لوگوں نے سب سے پہلے اس دعوت پر لبیک کہا اور اپنی پوری نصرت، عیانت اور مدد کے ساتھ حضور کے ساتھ کھڑے رہے، ان میں حضرت علی المرتضیٰ کا ایک نمایاں نام ہے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ کا رشتہ یہ تھا حضور سے کہ آپ ان کے چچا زاد بھائی تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدنا طیبہ طاہرہ سیدنا فاطمہ الزہرا کو حضرت علی المرتضیٰ کے عقد میں دیا تو وہ جو محبت حضور کی حضرت علی کے ساتھ تھی وہ اور بھی گہری ہو گئی۔ جو قربت حضور کو حضرت علی سے حاصل تھی وہ اور بھی مزید زیادہ گہری ہو گئی۔ تو جناب محترم، اب کچھ واقعات میں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کوفے میں تھے اور آپ کوفے کی جامع مسجد میں تشریف فرما تھے، تو ایک شخص کوفے کی جامع مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوا اور حضرت علی کو ایک قندیل پیش کی، لالٹین جس کو کہتے ہیں، ایک قندیل پیش کی۔ اس قندیل میں تیل نہیں ڈلتا تھا، کوئی خوشبو والی چیز ڈلتی تھی جس سے وہ جلتی تھی۔ تو جب حضرت علی نے وہ قندیل اپنے ہاتھ میں لی اور ایسے آنکھیں بند کر کے 2 منٹ کوئی بات سوچی، تو اس بندے کو فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی ایک اور نہیں مل سکتی؟ تو وہ بندہ یہ بات کہتا ہے کہ حضور مل سکتی ہے۔ وہ بندہ تو عرش پہ چلا گیا کہ حضرت علی نے مجھ سے کوئی بات کی ہے۔ حضرت علی نے ساری زندگی کسی شخص سے کوئی سوال نہیں کیا، ساری زندگی کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، کچھ طلب نہیں کیا۔ وہ بندہ عرش پر چلا گیا کہ حضرت علی نے مجھ سے کوئی چیز طلب کی ہے۔ تو جب حضرت علی نے اس سے کہا کہ ایسی ایک اور نہیں مل سکتی، تو وہ کہتا ہے حضور میں حاضر کر دیتا ہوں۔ حضور نے کہا جائے آپ فوراً ایک اور قندیل اس طرح کی لے آئیں۔ تو جب وہ شخص لے آیا قندیل، تو آپ کو جب پیش کی، پہلی سے انہوں نے اتنا کچھ نہیں سائڈ پر رکھ دی۔ جو دوسری قندیل وہ شخص لے کر آیا تھا جناب جلالی صاحب، وہ حضور حضرت علی نے اپنے سینے سے لگا لی اور اپنے امامے کا پلو آگے کر کے اس کو ایسے صاف کرنے لگے، صاف کر کے اپنے سینے سے لگا لی، اور کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے ایک تو میرے پاس ہے، ایک حضور کے مدینے میں بھی ہونی چاہیے۔ یہ اگر حضور کی مسجد نبوی میں لگ جائے گی تو اس کی شان میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ بہت پیار کیا اللہ، اور اللہ کا رسول بھی یہی کہتا ہے، حضرت علی سے ہم کیوں نہ پیار کریں، حضرت علی سے ہم کیوں نہ پیار کریں۔ جن سے پیار کرنا رسول اللہ سے محبت کرنا ہے، جن سے پیار کرنا اللہ کے دین سے محبت کرنا ہے، جن سے محبت کرنا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا قرار دے دیا گیا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کے ولی ہیں۔ اب یہ جو بات حضور نے فرمائی، یہ جو بات حضور نے فرمائی، اس میں ایک اور حدیث میں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ جب حضور نے حضرت علی کے ساتھ جو وقت گزرتا تھا، آپ نے اپنے دور حیات میں، حضور کا جو دور حیات تھا
آپ نے اسی میں ہی حضرت علی کے متعلق آنے والے جو قیامت تک فتنے تھے ان سے آگاہ کر دیا۔ حضرت علی خود اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں میں ایک دن کہیں سے آ رہا تھا تو حضور نے مجھے دیکھا اور فرمایا کہ اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ کی طرح کی ہے، اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ کی طرح کی ہے۔ اب جناب علی نے پوچھا کہ میری مثال اور حضرت عیسیٰ کی طرح؟ تو حضور نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے معاملے میں بھی آ کر دو لوگ برباد ہوئے، دو طرح کے لوگ حضرت عیسیٰ کے معاملے میں آ کر بھی برباد ہوئے، ایک جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے محبت کی اور ایک جنہوں نے ان کے متعلق بغض رکھا۔ اب جنہوں نے بغض رکھا حتیٰ کہ انہوں نے ان کی ماں پر بھی تہمت لگا دی، وہ بھی برباد ہوئے، اور جنہوں نے محبت کی انہوں نے بھی وہ بھی برباد ہوئے۔ وہ کس طرح برباد ہوئے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ابن اللہ یعنی اللہ کے بیٹے، تو جو کہ وہ نہیں تھے، اس لیے وہ بھی برباد ہوئے۔ حضور نے فرمایا تیری مثال بھی حضرت عیسیٰ کی طرح کی ہے۔ جناب علی نے فرمایا حضور وہ کس طرح؟ کہا تیرے معاملے میں بھی آ کر دو لوگ برباد ہوں گے، ایک جو تجھ سے محبت کریں گے اور ایک جو تجھ سے بغض رکھیں گے۔ اب آپ ایسی وقار ہم نے یہ بات دیکھنی ہے کہ ہم کہیں حضرت علی کی محبت میں گمراہ تو نہیں ہو رہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ دل کے کسی کونے کے اندر حضرت علی کے متعلق بغض تو نہیں ہے۔ نازک موڑ ہے حضرت علی کی محبت، نازک موڑ ہے، نازک موڑ ہے۔ حضرت علی واہ جی، جنگ بدر بھی لڑی، بہت اچھا، احد بھی لڑی، بہت اچھا، حنین بھی لڑی، خندق کا موقع آیا، غزوہ خندق کا موقع آیا، مرحب مقابلے میں تھا، حضرت علی کے مقابلے میں مرحب تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ 1000 کے مقابلے میں لڑا کرتا تھا، مرحب جو تھا وہ 1000 کے مقابلے میں لڑا کرتا تھا۔ جناب علی سے کہتا ہے بھتیجے تجھے پتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے تیرا تو نہیں پتا، مجھے اپنا پتا ہے۔ کہا آپ کون ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا انا اسد اللہ و رسولہ، کہ میں اللہ کا بھی شیر ہوں، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہوں۔ آپ نے فرمایا انا اسد اللہ و رسولہ، مطلب کہ میں اللہ کا بھی شیر ہوں اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے صرف ایک ضرب لگائی، صرف ایک، زیادہ نہیں، صرف ایک، اس کا سر بھی کٹ گیا، گردن بھی کٹ گئی اور جسم بھی کٹ گیا، حتیٰ کہ جس گھوڑے پہ وہ بیٹھا تھا اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اسی مقام پر تاجدار کوڑلا اٹھے، اپنی قلم اٹھائی اور لکھتے ہیں منظر فضائے طاہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب تو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھے گا اب نہیں کہ مارا علی کا ہے۔ مرحب تو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھے گا اب نہیں کہ مارا علی کا ہے۔